مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اسے پانی بنا ڈالا، دل بے نور کو ایک پل میں نورانی بنا ڈالا۔ جو پتھر دل تھا خواجہ نے اسے پانی بنا ڈالا، دل بے نور کو ایک پل میں نورانی بنا ڈالا۔ کوئی جیپال بن کر گیا تھا جادوگر، میرے خواجہ نے اسے بھی عبداللہ بیابانی بنا ڈالا۔ کوئی جیپال بن کر کے گیا تھا جادوگر، میرے خواجہ نے اسے عبداللہ بیابانی بنا ڈالا۔ حضرات، یہ تھے قاری ذاکر صدیقی صاحب جو اپنی بہترین آواز میں نعت رسول اور منقبت غریب نواز پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے تھے۔ اب آئیے بلا کسی تاخیر کے الحمدللہ اس نیر فلک خطابت کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں آپ کو، جن کی خطابت کی دھوم آج پورے ہندوستان کے اندر بج رہی ہے۔ الحمدللہ آپ قاضی شریعت میواڑ ہیں، مفتی میواڑ ہیں، پیر طریقت ہیں، اور کرم بالا کرم یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے خود اپنی خلافت سے حضرت کو نوازا۔ کئی بزرگوں کے حضرت پر احسان ہے اور ان کے اوپر فیضی چادر ہیں۔ آئیے میں بلا کسی تاخیر کے ادب سے حضور سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کے دلوں کو منور اور مجلہ فرمائے۔ اگر گھر میں اجمیر کا لوبان جل جائے، اگر گھر میں اجمیر کا لوبان جل جائے تو خوشبو بھینی ضرور نکلے گی۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، مائک لگ جائے گا۔ اگر اجمیر کا لوبان گھر میں جل جائے تو بھینی خوشبو ضرور نکلے گی۔ نمازی ہو بابا فرید کے جیسا تو مصلے سے چینی ضرور نکلے گی۔ نمازی ہو بابا فرید کے جیسا تو مصلے سے چینی ضرور نکلے گی۔ مجھے اگلا نہیں پچھلا زمانہ چاہیے، مجھے اگلا نہیں پچھلا زمانہ چاہیے، دانا ایک ہی صحیح مگر پہلول دانا چاہیے۔ آئیے حضرت مائک کے حوالے سے پہلے آئیے ہم ذکر خدا اور ذکر رسالت آپ نعرے کے ذریعے کر لیتے ہیں۔ نعرے کا استقبال آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کریں، اس لیے کہ نہ کسی قائد کے نام پر، نہ کسی لیڈر کے نام پر، نہ کسی قائد کے نام پر، نہ کسی لیڈر کے نام پر، ہمارے جو گھر سجے ہیں حضور کی آمد کے نام پر، ہمیں کسی بھی پارٹی کا مت سمجھو ترجمان، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں محمد کے نام پر۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرے کا جواب دیں آپ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہم اپنے نبی کے جو دیوانے ہیں بولے، ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں بولے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، منٹھار نبی کے، منٹھار نبی کے، غوث جلی کے، غوث جلی کے، خواجہ ولی کے، خواجہ ولی کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت نہ بہت دیر آئے ہیں نہ بہت جلد آئے ہیں، نہ بہت دیر آئے ہیں نہ بہت جلد آئے ہیں، کر کے نزدیوں کو حضرت زیر آئے ہیں۔ نہ بہت جلد آئے ہیں نہ بہت دیر آئے ہیں، کر کے نزدیوں کو حضرت زیر آئے ہیں۔ مناظر اہل سنت ہے مفتی شاکر القادری، بن کے یہ احمد رضا کے شعر آئے۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
رب العالمين خالق المخلوقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم رونق بزم علماء دین مداح بارگاہ رسول مکرمین جملہ سامعین پردہ نشین خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر جھوم جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولا سفینا محمد الباری وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادریم نارے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ قادریم و چشتیم نارے یا مرشد می زنم دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ حضرات بڑی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے کہ آج شادی خانہ آبادی کے حسین تقریب میں ہم اور آپ مصطفیٰ کی نعت بھی سن رہے ہیں اور اللہ والوں کی بات بھی سن رہے ہیں۔ اور جہاں مصطفیٰ کی نعت ہوتی ہے اللہ والوں کی بات ہوتی ہے وہی اللہ کے رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں نعت بھی ہوئی اور بات بھی ہوئی اور ہو رہی ہے اور اللہ کی رحمت کی برسات بھی ہو رہی ہے۔ بڑے خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اپنی راتیں مصطفیٰ کی نعتوں میں اور اللہ والوں کی باتوں میں گزارتے ہیں۔ ہر رات اللہ نے دیا آپ کو، لیکن اس رات کی قیمت ہی انمول ہوتی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو جائے، مصطفیٰ کی نعت ہو جائے، اللہ والوں کی بات ہو جائے۔ ایسی راتیں سب کے ہاتھ نہیں آتی ہیں، ایسی راتیں تو انہی کے ہاتھ آتی ہیں جس پر اللہ کا فضل اور مصطفیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کچھ دنوں کے بعد
ایک دوسرے سے مل کر جل کر ذکر کی مجلس میں شریک ہوئے ہیں۔ آج ہم سب ایک ساتھ یہاں بیٹھے ہیں اور اس دور کو یاد کرو جب سارے لوگ لاک ڈاؤن کے موقع پر اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یاد الہی میں تھے۔ وہ بھی ایک دور تھا اور آج کا بھی ایک دور ہے۔ تو اس لاک ڈاؤن کے موقع پر بہت ساری چیزیں ہم سب کو سیکھنے کا موقع بھی ملا اور سکھانے کا بھی موقع ہم سب کے ہاتھ آیا۔ کچھ لوگ تو لاک ڈاؤن کے اندر رہ کر کے اتنے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ کہتے تھے موت سامنے ہے۔ دہشت، خوف، ہراس سب چیزیں نظروں کے سامنے۔ پریشان تھی دنیا اور آج بھی پریشان نظر آ رہی ہے، موت آنے والی ہے۔ ڈر رہے ہیں لوگ۔ جس کے پاس بڑی طاقت تھی، بڑی قوت تھی اور جس کے پاس آج بہت طاقت ہے، بڑی قوت ہے، امریکہ جیسا پاورفل ملک، وہ بھی لاک ڈاؤن کے موقع پر کورونا کی بیماری میں موت سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ کہتا ہے ہم بے بس ہیں۔ لیکن ایک وہ نبی کا دیوانہ مستانہ ہے جو ایسے موقع پر لوگوں سے آنکھیں ملا کر باتیں کر رہا ہے۔ تو امریکہ کا ایک ذی شعور شخص نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ مدینے والے مصطفیٰ کا غلام ہے جو کسی سے خوف نہیں کھاتا، اذان ہوتی ہے تو مسجد میں جانے کی کوشش کرتا ہے، بہت سارے معاملات میں آگے بڑھتا ہے۔ پوچھا گیا دیوانے سے، اے دیوانہ بتا، ایسے موقع پر کوئی میزائل رکھ کر کے بھی ڈر رہا ہے، کوئی بم رکھ کر کے بھی ڈر رہا ہے، مگر تو نڈر کیوں؟ تو دیوانہ بولتا ہے وہ اور لوگ ہیں جن کے پاس بم ہے تو موت سے ڈر رہے ہیں، ہمارے پاس بم نہیں، غوث اعظم کا دم ہے۔ ہم غوث اعظم کے دم سے اپنے قدم کو اٹھاتے ہیں۔ اور دیوانوں، جس پر مصطفیٰ کا کرم، غوث کا دم ہو، خواجہ کا کرم، شاہ نقش بند کا دم ہو، شاہ قلندر کا کرم، امام احمد رضا کا دم ہو، وہ دنیا کے لوگوں سے کہتا ہے اے دنیا کے لوگوں، نہ بندوق گولی نہ بم دیکھتے ہیں، ہم تو غوث و رضا کا کرم دیکھتے ہیں۔ اور حال کیا ہوتا ہے؟ آج شادی ہے، شادی کے موقع پر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حضرات اعتقاد رکھو، موت نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آتی ہے، اس کا جو ٹائم ہے اسی وقت پہ آتی ہے۔ عنوان یہ نہیں ہے، عنوان آج ہمارا شادی، رسم شادی، خانہ آبادی ہے۔ اللہ نے کلام پاک میں اعلان فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ ابھی آپ نے خطیب بے بدل حضرت علامہ مولانا محمد عمر صاحب قبلہ سے بہت ہی بہتر خطاب سماعت کیا، اس سے پہلے بھی تقریریں ہوئی، اور آپ کے امام حضرت علامہ مولانا ذاکر صدیقی صاحب سے بھی موہنی آواز میں نعت اور منقبت بھی آپ نے سماعت کی۔ طبیعت چاہتی تھی کہ یہ حضرات بولتے اور پڑھتے رہیں، ہم سب سنتے رہیں، مگر ہر شخص کا ایک وقت ہے، اپنے وقت کے مطابق ان حضرات نے اپنے فیض کو جاری رکھا۔ یہ ناچیز بھی مصطفیٰ کے در کا ایک خادم اور ایک غلام بن کر کے بزرگوں کے فیض کو حاصل کرنے کی غرض سے یہاں آیا، اور آپ لوگوں کے مابین چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال سے 2 سال کے بعد میں ہماری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ جسمانی ملاقات ہے، روحانی ملاقات تو ہر دن ہوتی رہتی تھی، کیونکہ جہاں اور بستیوں کا خیال ذہن و فکر میں آتا، وہاں آپ کی اس بستی کا خیال بھی ناچیز کے ذہن و فکر میں آتا۔ لاک ڈاؤن کے موقع پر جہاں اور بستیوں کے لیے دعائیں ہوتی تھی،
وہاں آپ کے بستی کے لیے بھی دعا کی جایا کرتی تھی۔ اور کیوں نہ ہو دیوانوں، کیونکہ اللہ کے نبی، کائنات کے طبیب، اللہ کے حبیب کی شان تو ایسی اعلیٰ اور بالا ہے کہ ان کی محفل میں جو نبی کا دیوانہ آتا ہے اس کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ جو یہاں بیٹھے ہیں قسمت کے سکندر ہوں گے۔ یہ شعر پہلے بھی میں نے کہا تھا لیکن آج فرمائش کی گئی، اس وجہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، ورنہ نیا شعر نیا کلام پیش کرنے کا مزاج بنایا تھا۔ بہرکیف جو یہاں بیٹھے ہیں قسمت کے سکندر ہوں گے، کیوں؟ جلوہ فرما یہاں کونین کی سرور ہوں گے۔ اور جب گناہوں کے کھلے حشر میں دفتر ہوں گے، جب گناہوں کے کھلے حشر میں دفتر ہوں گے تو چھپانے کے لیے شافع محشر ہوں گے، تو چھپانے کے لیے شافع محشر ہوں گے۔ اور چاہے 100 بار کریں گنبد خضرا کا دیدار، ایک بار نہیں چاہے 100 بار کریں گنبد خضرا کا دیدار، ہم سے اچھے تو مدینے کے کبوتر ہوں گے، ہم سے اچھے تو مدینے کے کبوتر ہوں گے۔ علماء اہل سنت راجہ کا ہندوستان تکبیر۔ حضرات دیکھیے نعرے لگے ہیں اور نعرہ لگنا بھی چاہیے، یہ عاشقوں کی پہچان ہے، محبت کی نشان ہے، سچائی کی پہچان ہے۔ اسی وجہ سے نبی کے دیوانے کہتے ہیں کہیں زمین کا نعرہ ہے تو کہیں آسمان کا نعرہ نبی والے لگاتے ہیں، نبی کے نام کا نعرہ، یہ نعرہ لگنا چاہیے۔ اور حضرات دیکھیے آپ سب بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، اور آپ سب جس محفل میں آئے ہیں اس کا تعلق رسم شادی خانہ آبادی سے ہے۔ لمبی گفتگو نہیں ہوگی، مختصر سی بات ہوگی، کیونکہ صبح بارات بھی آنے والی ہے اور دیگر رشتہ دار بھی یہاں حاضر ہیں، سب کو سونا بھی ہے۔ صبح کے مہمانوں کے لیے، ان کے استقبال کے لیے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام اور انتظام بھی آپ سب کو کرنا ہے۔ مہمان کا استقبال کرنا اور ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا یہ بھی کار ثواب ہے۔ جہاں مجلس میں بیٹھ کر کے آپ نے کیا حاصل کر رہے ہیں، وہیں صحیح طور پر ان کے استقبال میں، ان کے کھانے پینے میں اپنے وقت اگر آپ لگائیں گے تو اس کے ذریعے بھی آپ کو نیکی ملے گی۔ تمہید کی ضرورت نہیں ہے، شادی خانہ آبادی ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا، اے میرے بندو اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ رب کی نعمتیں کیا ہیں؟ ایک ایک کو ہم شمار نہیں کر سکتے، بس یہ سمجھیے کہ ہمارا اور آپ کا وجود کچھ بھی نہیں تھا، ایک نطفے سے اللہ نے انسان کی تخلیق فرمائی، انسان زمین پر آیا، ہاتھ پیر تمامی وجود کو لے کر کے آیا، بولنے کی صلاحیت خدا نے دی، دیکھنے کی قوت خدا نے دی، ہاتھ کے اندر طاقت خدا نے دی، چلنے کے لیے پیر کے اندر قوت خدا نے دی، زبان کی گویائی خدا نے دی ہے، کان کی سنوائی خدا نے دی ہے۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ سانس لینے کے لیے ہوا خدا نے دیا، چلنے کے لیے فرش خدا نے دیا، اور سامیانے کے لیے آسمان کا سایہ خدا نے عطا فرمایا۔ ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، پینے کے لیے پانی خدا نے عطا فرمائے ہیں، روشنی کے لیے کہیں چاند کو خدا نے نمودار کیا ہے تو کبھی سورج کو خدا نے نمودار کیا ہے، بے شمار طاقت و قوت والے پہاڑوں کو بھی خدا نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرتے رہو۔ بچہ پیدا ہوا تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بچے کی پرورش ہو تو یہ بھی اللہ کی نعمت میں شامل ہوگا، اور ایسے موقع پر بھی اللہ کی نعمت کا ہم سب خوب چرچا کرتے رہے۔ اس کی تعلیم و تربیت کے اندر اللہ کی نعمت آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ ایسے موقع پر اللہ کی نعمت کا خوب چرچا ہوتے رہنا چاہیے۔ کھانا پینا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، سونا جاگنا ہو، شان و شوکت کے ساتھ چلنا اور آنا اور جانا ہو،
تو اس پر بھی اللہ کی نعمت یاد آنی چاہیے. جہاں یہ ساری چیزیں ہم سب کو مل رہی ہیں وہی جوانی بھی اللہ کی نعمت ہے. لڑکی 9 سال کی عمر سے لے کر کے 12 سال کی عمر تک وہ بلوغ کے ابتدا کے حالات بتائے جاتے ہیں اور لڑکے کے لیے 14 سال سے لے کر کے 18 سال کے حالات کو بتائے جا رہے ہیں. یہ ہمارے ملک کے قانون کے حساب سے ہے. شرعی اصول جو ہے وہ تب دنیا کے تمامی ہوا اور فضا کو لے کر کے احکام شرعیہ کا نفاذ ہوا کرتا ہے اور کب کون سا بچہ بالغ ہوتا ہے اور کب کون سی بچی بالغ ہوتی ہے یہ وہاں کے ہوا اور فضا کا انتخاب ہوا کرتا ہے. البتہ شرعی نقطہ نظر سے 9 برس سے لے کر کے 12 برس کے ایام میں لڑکی کے بلوغ کے لمحات کے شمار کیے جاتے ہیں اور 12 سے لے کر کے 14 سال کی عمر تک یا 15 سال کی عمر تک لڑکے کے لیے بلوغ کا حکم شریعت کی نظر میں دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. جہاں اللہ نے بچپن دے دیا, جہاں اللہ نے جوانی دے دی, وہی معبود برحق کے حبیب کائنات کے طبیب بیان فرماتے ہیں اے میرے چاہنے ماننے والوں, النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. سرکار بیان فرما رہے ہیں نکاح میری سنت ہے اور آگے کے الفاظ کو سنیں گے تو نکاح کی اہمیت آپ کو پتا چل جائے گی کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے اور نکاح کی افادیت کیا ہے. نکاح ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسا شے ہے کہ اگر اس نکاح کے بندھن سے کوئی ایماندار وابستہ ہو جاتا ہے تو نکاح سے پہلے وہی کام وہ کرتا تھا. نکاح نہیں کیا تو گناہ ہو رہا ہے, لیکن نکاح کر لیا تو اب گناہ نہیں نیکیاں مل رہی ہے. مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے, بلوغ کی منزل میں آ چکا ہے, اپنے قدم کو بغیر نکاح کے کسی غیر عورت کی جانب قدم کو اٹھاتا ہے. ہر قدم پر گناہ ہی گناہ لکھے جاتے ہیں. جیسے ہی وہ قدم اٹھا رہا ہے برائیوں کی جانب گناہ ہی گناہ لکھے جا رہے ہیں. لیکن جہاں اس شخص نے نکاح کر لیا ہے تو نکاح کرنے کے بعد میں اب اپنے قدم کو اٹھاتا ہے تو برائی نہیں ہوتی ہے, نیکیوں میں اس کا شمار ہوا کرتا ہے, نیکیاں اس کو ملا کرتی ہے. اور اس کو مثال کی شکل میں اس طرح سمجھتے چلیے کہ ایک انسان ہے, اگر اس نے شادی نہیں کی ہے کسی عورت سے, نکاح نہیں کیا ہے کسی عورت سے اور اس عورت سے ملاقات کرتا ہے, باتیں کرتا ہے اور اپنے جنسی خواہشات کو پوری کرتا ہے تو اس کو گناہ ہی گناہ ملتا ہے, برائیاں ہی برائیاں اس کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں. لیکن وہی نوجوان ہے, اس نے شادی کر لی ہے اور شادی کرنے کے بعد میں اپنے بیوی کی رضا کے لیے اس کے حجرے کی جانب قدم کو اٹھاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ 20 نیکی عطا فرماتا ہے, 20 درجے اس کے بلند فرماتا ہے, 20 گناہ اس کے مٹا دیا کرتا ہے. اب میاں اور بیوی کی ملاقات جب ہوتی ہے تو اس ملاقات کے موقع پر نیکی لکھی جایا کرتی ہے اور اس کے بعد میں جب دونوں غسل کرتے ہیں تو دونوں کے جسم کے اندر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کی تعداد کے مطابق اللہ ان کو نیکیاں عطا فرمایا کرتا ہے. نکاح سے پہلے سارے کام اس نے کیا تھا غیر عورت کے ساتھ تو اس کو گناہ مل رہا تھا, مگر نکاح کے بعد یہ کام کر رہا ہے تو اس کو نیکی مل رہی ہے, اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں, اس کے درجات بلند ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. گویا کی نکاح بہت بڑی نعمت اللہ کی ہے کہ اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا بندہ جو بھی کام کرتا ہے نیکیاں ہی نیکیاں اس کے نام اعمال میں آیا کرتی ہے, نیکیاں ہی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جایا کرتی ہے. اب حال کیا ہوتا ہے نکاح ہونے کے بعد میں اب دیکھتے رہتے ہیں نکاح کس کے ساتھ ہوا کرتی ہے, یہ آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے. کس کا نکاح کس کے ساتھ ہو, کس کے ساتھ نکاح کا کرنا جائز ہے اور کس کے ساتھ ناجائز ہے, یہ لمبی گفتگو ہو جائے گی, مگر اس بات کو یہیں پہ چھوڑ کر کے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک بیٹی ہے, جب تک وہ ماں کے گھر رہتی ہے باپ کے آنگن میں رہ کر کے پرورش پایا کرتی ہے, اس کے وجود کی کیفیت کیسی ہے اب کسی دنیا دار سے نہیں پوچھتے ہیں, آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار سے پوچھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ وہ گھر بڑا خوش بخت گھر ہے جس گھر کے اندر بیٹی سانس لیتی ہو. چنانچہ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ سنو وہ گھر بڑا خوش نصیب انسان کا گھر ہے جس کے گھر 3 بیٹیاں ہو اور وہ انسان اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کرے, اس کی تعلیم کا اہتمام کرے اور اس کی شادی کر دے. صحابی عرض کرتے آقا کیا ہوگا؟ مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں ایسا باپ جنتی ہے. پھر
نبی دو جہاں کی بارگاہ میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے آقا اگر کسی کے پاس دو ہی بیٹی ہو تو کیا کرے؟ تو نبی دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص دو کی پرورش کرے، اس کی تعلیم و تربیت کے اہتمام کرے، شادی کرے، وہ بھی جنتی ہے۔ پھر ایک صحابی اور کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے آقا اگر کسی کے گھر ایک ہی لڑکی ہو تو انسان کیا کرے؟ تو مدینے والے مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں وہ باپ اس کی پرورش کرے، اس کی تعلیم و تربیت کے اہتمام کرے، شادی کرے، وہ بھی جنتی ہے۔ چنانچہ ایک بوڑھے صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ اگر کسی کے گھر کوئی لڑکی نہیں ہو تو وہ کیا کرے؟ کیونکہ میں ایک بوڑھا انسان ہوں، میرے گھر کوئی لڑکی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تو آمنہ کے لال بیان فرماتے ہیں، تو وہ عالم کے سرکار بیان فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت بیان فرماتے ہیں، شہر یار ارم بیان فرماتے ہیں، کعبہ کے والی بیان فرماتے ہیں، رحمت تمام بیان فرماتے ہیں۔ اے میرے بوڑھے صحابی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کے گھر لڑکی نہیں ہو تو انسان فکر نہ کرے، بلکہ جس گھر میں لڑکی رہتی ہو اس لڑکی سے محبت کرے، وہ بھی جنتی ہے۔ لڑکیوں کی شان کیا ہے، لڑکیوں کی عظمت کیا ہے، لڑکیوں کا مقام کیا ہے، لڑکیوں کی اہمیت کیا ہے، اور یہ بات صرف یہی پر ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ روایات میں آیا ہے ایک وہ بچی جو بالغ ہو گئی اور بالغ ہونے کے بعد میں جب اس کی شادی کا معاملہ ہوتا ہے تو ایک باپ ہے اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، ایک چچا ہے اپنی بھتیجے کی شادی کرتا ہے، ایک ماموں ہے اپنے بھانجے کی شادی کرتا ہے، ایک بھائی ہے اپنے بہن کی شادی کرتا ہے، ایک رشتہ دار ہے دوسرے رشتہ دار کی بیٹی کی شادی میں شرکت کیا کرتا ہے۔ اس تعلق سے صوفیہ یہ بیان فرماتے ہیں ایسے ماموں کو کل میدان محشر میں جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ جو ماموں اپنے بھانجی کی شادی میں حصہ لیا کرتا ہے ایسے چچا کو جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ جو چچا اپنی بھتیجی کی شادی میں حصہ لیا کرتا ہے ایسے بھائی کو جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور کیوں کھڑا کر دیا جائے گا؟ جو بھائی اپنے بہن کی شادی میں حصہ لیا کرتا ہے ایسے رشتہ دار کو جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ جو رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی بیٹی کی شادی میں حصہ لیا کرتا ہے سب کے سب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ آواز آئے گی، جنت کا فرشتہ یہ کہے گا اے اللہ کے بندو پتا نہیں ہے تمہیں کہ تم کیوں کھڑے ہو؟ کہیں اے اللہ کے فرشتے مجھے پتا نہیں ہے۔ چنانچہ کہا جائے گا رب نے تمہارے لیے خوشی کا اعلان کر دیا ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کی بندی کی شادی میں حصہ لیا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کے جنت میں جانے کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، بہت خوب۔